شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، 2025 کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات یعنی ہمارے ہیں حسین میں میں حاضر خدمت ہوں۔ آج میں اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز کروں اور بات کروں کربلا اور عظمت خواتین پر، میں چاہوں گا کیمرے کی اس جانب میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں، جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہیں، وہ اس وقت رک جائیں اور سنیں کہ آج گفتگو کیا ہونے والی ہے۔ کیونکہ یہ جو خواتین ہیں نا، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ بیسکلی خاتون کی تو کوئی اہمیت اور وقت معذرت کے ساتھ نہیں تھی بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ یہ تو وراثت میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی، یہ تو ایک پروڈکٹ کی صورت میں سیل ہو جایا کرتی تھی، ٹیگ لگا ہوا تھا اس کے ماتھے کے اوپر فار سیل کا، وراثت کے اندر منتقل ہو جایا کرتی تھی اور اسے جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ زبان زد عام یہ جملہ ہے صاحب کہ بیٹیوں کو جو زندہ پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو قربان جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ظاہری بعثت کے بعد عورت کو یہ پتہ چلا کہ ہاں میں ماں بھی ہوں، میں بیٹی بھی ہوں، میں بہو بھی ہوں، میں زوجہ بھی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک مقام عطا فرمایا اور میں بیوی بھی ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ بھی سرکار علیہ السلام کا فیض ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا میں ویمن امپاورمنٹ کی پہلی مثال بنی کہ عرب ورلڈ کی پوری ایکسپورٹ ایک طرف ہوتی تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میری آل اولاد ان پر قربان ہو جائیں، ان کی ایکسپورٹ ایک طرف ہوتی تھی۔ اور یہ بھی مثال ہمیں سرکار ہی کے گھرانے سے ملتی ہے کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے۔ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ صاحب بیٹیوں کے ساتھ اس انداز سے سلوک کرنا، اور بہت تیزی کے ساتھ، میں اور مثالیں نہیں دینا چاہتا، بہت تیزی کے ساتھ چونکہ بات کربلا کی ہے تو میدان کربلا کی جانب آپ کو لیے چلوں کہ لیڈر آف دی ہاؤس امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو تھاٹ تھی، ان کی جو فکر تھی، ان کا جو نظریہ تھا، وہ تو اپنے پائے تکمیل تک پہنچا۔ ان کے اصحاب نے اور بنو ہاشم کے جو 19 جان تھے، جس انداز سے اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کیا صاحب، وہ بھی رہتی دنیا تک سنہری مثالیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سنہری مثالیں بھی ہیں جو خواتین کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کہیں اسپوکس پرسن آف کربلا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی گرجدار لہجہ ہمیں نظر آتا ہے، تو کہیں ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بردباری ہمیں نظر آتی ہے، کہیں معصوم سی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی معصومیت ہمیں نظر آتی ہے، تو کہیں ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا اپنا سب کچھ قربان کر دینا نظر آتا ہے، اور کہیں ام رباب سلام اللہ علیہا کا سب کچھ فداکاری کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یعنی میں مثالیں دیتا چلا جاؤں صاحب تو وقت جو ہے اس کے دامن میں اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے، میرا من کرتا ہے کہ میں اور آپ آج مل کر ابتدا میں خواتین میں سے وہ جو یوں کہیے کہ خواتین کے سروں کا جو تاج ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلوں کہ جو ترجمان دین محمدی بھی ہیں اور مبلغہ مشن حسینی بھی ہیں، جو سفیر سانحہ کربلا بھی ہیں اور ثانی زہرا بھی ہیں، جو عارفہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، امینہ بھی ہیں، نائبۃ الزہرا بھی ہیں، جو نائبۃ الحسین بھی ہیں، جو عقیلۃ النساء بھی ہیں، اور جو شریکۃ الشہداء بھی ہیں، جو بلیغہ بھی ہیں، فصیحہ بھی ہیں، شریکۃ الحسین بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ عطا کیا کہ جس رنگ میں دیکھیں آپ رنگ مولا کائنات میں نظر آتی ہیں، کہ جنہوں نے تنہا قافلہ حسینی کی سالاری کی، مصطفوی مشن کی جنہوں نے علم برداری کی، بازار کوفہ میں جو ببانگ دہل گرجی تھیں، ابن زیاد و یزید پر جو بے خوف برسی تھیں، پیغام یہ دیا بی بی زینب نے زمانے کو، ایک عورت آئی ہے نانا جان کے دین کو بچانے کو۔ ناظرین کرام، چشم فلک نے منظر دیکھا کہ وہ مصطفوی مشن جو حسینی مشن میں تبدیل ہوا اور پھر زینبی مشن میں تبدیل ہوا، اس پرچم زینبی کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس انداز سے اٹھایا اور جس انداز سے کیری کیا، وہ آپ ہی کا خاصہ تھا، کیونکہ آپ کا نام زینب ہے نا، زین اب، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں سے عطا ہوا یہ نام آپ کو عطا کیا تھا۔ جن کو گٹھی
شہر مدینہ نے پلائی، یعنی شہر یعنی یوں کہیے کہ جن کو گٹھی شہر علم نے پلائی ہو، جن کی تربیت شہر علم کے دروازے نے کی ہو، اپنی گود میں کی ہو، جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود، مبارک گود نصیب ہوئی ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسط اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے، تیور میں علی ہے۔ اور کیسی تیور میں علی ہے صاحب، یہ کہہ دینا جملہ روا روی میں بہت آسان ہے، اور سماعتوں سے گزار لینا بہت آسان ہے کہ کربلا بپا ہوئی، 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے ناظرین، 72 نفوس قدسیہ ایک روایت کے مطابق، یعنی 71 کربلائیں امام علی مقام نے اپنے سینے پہ سہیں، تو 72ویں کربلا آپ کے اوپر تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ذرا یہ دوسری طرف، یہ 72 کربلائیں جب ہو چکی تو 72 کربلاؤں کو جن نفوس قدسیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھیں، وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے، وہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا تھیں، وہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا تھیں، وہ ام رباب سلام اللہ علیہا تھیں، اور وہ معصوم سی کلی بی بی سکینہ یا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ یہ وہ افراد ہیں ناظرین، وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے 72 کربلائیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور میں کیوں بھول جاؤں صاحب کوفے کے بازاروں کو، کہ جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات کے لہجے میں یزیدی لشکر کا جو مکر و فریب والا چہرہ تھا اس کو مکمل طور پہ بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ میں کیوں بھول جاؤں ابن زیاد کا وہ ظلمت قدا، کہ جس ظلمت قدے میں جب آپ گرجی تھیں تو ایسے گرجی تھیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی کے لہجے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بول رہی ہے۔ اور میں کیوں بھول جاؤں صاحب کہ یہ پورا لشکر جن کے ذمے تھا، جن کے کاندھوں پر تھا، وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی، کہ جس وقت اس لشکر کو لے کر چلی ہیں، اس قافلے کو وہ لے کر چلی ہیں، اور جس وقت وہ شام میں یزید کے ظلمت قدے میں پہنچی ہیں، دربار مت کہیے گا، دربار چھوکا بھی ہوتا ہے، یزید کے ظلمت قدے میں پہنچی ہیں، تو آپ نے یزید کے مکر و فریب کو، اس کی دہشت گردی کو، اس کی جال سازی کو جس انداز سے بے نقاب کیا، وہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج جو متجددین کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو جو ہے وہ مقام دیا ہی نہیں جو مقام دینا چاہیے تھا، یا اسلام نے عورت کو اس کلاس پہ رکھا ہی نہیں جس کلاس پہ رکھنا چاہیے تھا، یا اسلام نے عورت کی آزادی کو سلب کر لیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے زیادہ بڑی کوئی مثال اگر تاریخ میں آپ کو ویمن امپاورمنٹ کی ملتی ہے تو مجھے نکال کے دکھا دیجئے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس نے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ اگر عورت حق اور صداقت کا پرچم تھام لے تو وہ مصطفی مشن کو زینبی مشن میں تبدیل کر کے رہتی دنیا تک اسپوکس پرسن آف کربلا بن جایا کرتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت دائی ہیں، اتحاد بین المسلمین کے ممتاز شخصیت ہیں، محترم جناب علامہ حسین مسعودی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں الاحیاء نیٹ ورک کے اور سی ای او ہیں ڈیسٹینیشن ایجوکیشن نیٹ ورک کے، ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین صاحب۔ اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ صدر ہیں پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کے، سربراہ ہیں خانقاہ سرفرازیہ کے، ممتاز عالم دین جناب مفتی نور رحمانی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں میرے دوست، میرے بھائی، خوبصورت آواز کے مالک، محب اہل بیت جناب ندیم جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ قبلہ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں لوگوں کو یہ سمجھانا صاحب کہ اسلام نے عورت کے مقام کو گھٹایا نہیں بلکہ عورت کو اس کے اصل مقام سے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اسلام ہی نے عورت کو امپاور کیا ہے۔ اور اس کا کلائمیکس اگر دیکھنا ہے کسی کو تو آؤ کربلا میں تمہیں لیے چلتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ کتنی خواتین جو ہیں ایک ہی وقت میں اپنی جگہ کردار کے مینارہ کی صورت میں نظر آتی ہیں، بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ ہمارے نبینا حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ جو مکے میں آنے کے بعد
خداوند عالم کی بارگاہ میں حضرت نبینا ابراہیم نے پیش کی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی ذریت کو لے کے پروردگار اس وادی غیر ذی زر میں، جہاں نہ آب ہے، نہ پانی ہے، نہ گیا ہے، نہ انسان ہے، نہ شجر، کچھ حجر حیوان کچھ نہیں، ایک زمین ہے یا آسمان ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، اور وہاں پر لے کر کے اپنی ذریت میں ایک ناموس حضرت اسماعیل کو اور ایک کیا ہے حضرت حاجرہ کو لے کے آگئے، اور کہا یہاں میں نے بٹھایا، لیکن مجھے معلوم ہے اِنْدَا بَیْتِکَ الْمُحَرَّم، یہ تیرا پاک اور پاکیزہ محرم گھر ہے، لہٰذا میں یہاں اپنی ذریت کو بٹھاتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ یہ نبینا حضرت ابراہیم کو اگر ہم دیکھیں اور میرے رسول پاک کو دیکھیں اور ان کے گھر کو دیکھیں اور ان کے گھر کو دیکھیں اور ان کی آل پاک کو دیکھیں اور ان کی آل پاک کو دیکھیں، تو جن کے لیے درود شریف بھی ہے، تو پھر کیا ہے، وہ یا تو نبیوں میں حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے، اور ایک طرف میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں کی نسبت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے بس میں کہوں گا، اگر آغاز سے دیکھیں تو حضرت آدم سے لے لیں، حضرت حوا سے لے لیں، اور آپ نے جیسا ایک انٹرو میں بات بھی کی تھی کہ خواتین کے حوالے سے، تو میں کہوں گا کہ جہاں حضرت آدم کا کردار زمین پر نظر آتا ہے، جہاں توبہ کی منزلیں نظر آتی ہیں، وہاں پر کیا ہے، یہ بھی ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ حضرت کیا ہے حوا، ان کی توبہ، ایک اگر پہاڑ کیا ہے حضرت آدم سے کیا ہے وہ صفا کا پہاڑ ہے، تو دوسری نسبت خداوند عالم نے مروہ کی پہاڑ کی حضرت حاجرہ سے رکھ دی، یا جبل رحمت کا معیار ہو تو وہاں پہ بھی نبی کے ساتھ حضرت حوا وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ پوری تاریخ ہے، اسی طریقے سے پھر اگر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو حضرت زلیخا کو جو نبی کے نور نظر آئے حضرت یوسف کی شکل میں، وہ کیا ہے، وہ دیوانگی ہے، وہاں تک خواتین کی بات ہو رہی ہے ابھی صرف۔ اور پھر اگر ہم کہہ دیں تو حضرت آسیہ کے لیے کیا کہیں گے کہ جو کہا ہے ایک ظلمت کدہ، ابھی آپ نے یزید کے دربار کو جیسے ظلمت کدہ کہا، تو اس میں کوئی شک ہے کہ فرعون کا دربار اور یزید کے دربار میں کوئی خاص کردار میں کوئی فرق نہیں، دونوں ظلمت کدہ تھے، لیکن وہاں پہ بھی ایک خاتون نے وہ چراغ روشن کیا جسے ہم اور آپ حضرت موسیٰ کے حوالے سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ تو کردار چلا آ رہا ہے، پھر اور آگے بڑھ چلی جائے تو پھر حضرت حاجرہ کی شخصیت، یعنی ابھی ہم خواتین کی ابھی تو یہ آباء و اجداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ابھی اول اولاد کی بات اپنی جگہ آنی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ حضرت حاجرہ کے لیے کیا کہیں گے کہ جو ایک معصوم کی پیاس کے لیے، میں کہوں کربلا میں جو پیاس کے لیے تڑپے ہیں، تو ان کا مقام جا کر دیکھو قرآن میں کیا نظر آئے گا تمہیں کہ حضرت حاجرہ نے ایک معصوم کے لیے، یعنی نبینا حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے، وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو کیا ہے تک و دو کی ہے، تو پھر خداوند عالم نے رہتی دنیا تک کیا ہے آب زمزم دے دیا، یعنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے کیا ہے حضرت حاجرہ کی ایک معصوم کی پیاس کے لیے دوڑنا، حضرت حاجرہ کا دوڑنا، کوشش کرنا، تک و دو کرنا، یہ کیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے زمین کو سیراب کرنے کے لیے زمزم کافی ہے۔ میں کہوں کہ کربلا کی پیاس کے لیے اگر کوئی خواتین نے کردار ادا کیا تو پھر اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ یقیناً اب انسانیت کی جو پیاس ہے، جو انسان کے ذہنوں کی پیاس ہے، اس کے بجھانے کے لیے یہی کربلا کی تشنگی ہے جو قیامت تک بیدار کرتی رہے گی۔ اور اگر کربلا میں ہم آ جاتے ہیں، اب حضرت خدیجہ کا آپ نے ذکر کر دیا، میں ان طرف نہیں جا رہا، لیکن جب کردار کربلا کو دیکھتے ہیں اور وہاں کی خواتین کو دیکھتے ہیں تو میں اتنا ضرور کہوں گا، اگر نام نہ بھی لوں ان کا، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ کردار مدینے میں تھے، چھوڑ کے آئے تھے، اس کی بھی اپنی ایک مصلحت تھی، ایک بیٹی وہاں تھی جو تڑپ رہی تھی، یعنی لیکن دین کا مرحلہ، یا حضرت سکینہ کو لے لیں یا حضرت زینب، اب یہ سارے کرداروں کو لے لیجئے اپنی طرف، ایک کہ یہ سارے کردار وہ کردار تھے جو سب کے سب کیا ہے فدا تھے اسلام پر، نانا کی دین کو لیے، اپنے آپ کو جس طریقے سے امام عالی مقام بچانا چاہتے تھے اسی طرح وہ کر رہے تھے۔ لیکن ایک جملہ لے لیجئے اور بس اجازت کہ کربلا میں حسین ابن علی نے، مظلوم کربلا نے نانا کے دین کو بچا لیا،
اور کیا ہے اپنا گلا دے دیا. بالکل ٹھیک. حضرت زینب نے اور خاندان کی خواتین نے اپنے سر کی چادر دے کے اس چادر میں کربلا کو محفوظ کر لیا. اللہ اکبر. 72 کربلائیں دیکھیں خواتین نے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہر کربلا ان کے سامنے بپا ہوتی تھی، لیکن جو ہمت، جو شجاعت، جو بہادری اور جو استقامت جس کا مظاہرہ خواتین نے کیا، وہ یقیناً مثالوں میں مثال نہیں ملتی. آج اگر کسی بلا تمثیل مثال نہیں بنتی، لیکن اگر کسی خاتون کے آگے اس کا بچہ ذبح کر دیا جائے، کہہ دینا یہ جملہ آسان ہے، کہہ دینا جملہ آسان ہے. 6 مہینے کا بچہ کسی کا آگے ذبح کر دیا جائے، وہ عورت جو ہے اپنے سینسز میں زندگی بھر آ نہیں سکتی. لیکن قربان جائیے صاحب، قربان جائیے ام رباب سلام اللہ علیہ پر، قربان جائیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر کہ اپنے دونوں لخت جگر قربان کر دیا، اپنے بھائی کو قربان کر دیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کر دیا. ذرا گفتگو کیجئے نا، یہ جو عظمت کے مینارے نظر آتے ہیں صاحب، یہ تاریخ کی بڑی روشن ترین مثال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانیت کی ابتدا اور پھر اس کے بعد انسان کا جو ارتقاء ہے وہ خاتون کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے سیدہ حوا کی جو تخلیق فرمائی وہ اسی بات کی جانب اشارہ ہے کہ جناب انسانیت کا عروج، اس کا وقار، اس کا مرتبہ جہاں مرد کے ساتھ لازم ہے، وہیں ملزوم جو ہے وہ ایک عورت ذات بھی ہے. جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے تاریخ انسانی کی ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نفس عورت سے جانی پہچانی گئی، لیکن انہوں نے ایسی تواریخ رقم کی کہ ان کے بغیر انسان کی تاریخ ہمیں نامکمل نظر آتی ہے. درست. اور اتنے بڑے بڑے نفوس ہمیں کارنامے سر انجام دیتے ہوئے نظر آئے تو ان کے پیچھے ایک عورت کا، ایک خاتون کا کردار نظر آتا ہے. اسی ضمن میں یہ جملہ کہتے ہوئے جو ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل لرز جاتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے آخری وقت میں اپنی شہزادی کو بھیجا تھا کہ جائیے کریم لجپال سے ان کی چادر مبارک لے آئیے جو اپنے کندھے پر رکھتی ہیں. اللہ. تو پوچھا گیا کہ آپ کو کیوں چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر میں دیا جائے، اللہ اکبر. اللہ. آپ کی کملی میں دیا جائے کہ جس کو لمس آپ کے جسم سے حاصل. اللہ. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت ذات کو جسے پہلے ہماری ماں بنایا، امہات المومنین میں یہ ٹائٹل سب سے پہلے جنہیں حاصل ہوا، حضور ان کے لیے فرما رہے ہیں لو اردتی جلدی لآتیتکی، تو نے مجھ مصطفیٰ سے چادر مانگی ہے. اللہ. تیرے مجھ پر اتنے احسان ہے کہ اگر آج تو مجھ مصطفیٰ محمد کے جسم کی چمڑی مانگتی تو میں وہ بھی اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیے اللہ. کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم ماں سیدہ فاطمہ کی ماں ہے، جس عظیم خاتون، جس عظیم زوجہ کا تذکرہ حضور علیہ السلام اس احترام اور عقیدت کے ساتھ کر رہے ہوں، تو آپ ذرا بتائیے کہ اسلام کی تاریخ میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے. اور جملہ اگر مجھے ادا کرنے دے، قطع کلام کی معافی، یہ بھی احسان انہی کا ہے کہ انہی کی نسل پاک نے جو دین اسلام کو بچایا. یہ انہی کا یہی عرض کر رہا اسی لیے محسنہ اسلام کہ ہے. ماں اتنی جاندار اور عظیم الشان تھی کہ بیٹی فاطمہ الزہرا نے پال کر پھر اس امت کو جہاں حسن اور حسین دیے ہیں، حسن اور حسین کے ساتھ زینب بھی پال کر. اللہ اکبر. سیدہ زینب جو زین اب ہے، زین اب ہے. مجھے کہنا چاہیے دیجئے کہ یہ زین ام بھی ہے. اللہ. یہ اپنی ماں کی بھی زینت ہے، اللہ اکبر. اور اپنے ماں کی زینت اس شاندار طریقے سے ہے کہ جناب ثانیہ زہرا کہلائیں، زینب کبریٰ کہلائیں، اور پھر جو 4 رشتے خاص طور پر عورت کے ساتھ جڑتے ہیں، کبھی وہ ماں ہوتی، کبھی وہ بیٹی ہوتی، کبھی وہ بہن ہوتی، اللہ اکبر. اور کبھی وہ بیوی ہوتی. یہ 4 رشتے کسی بھی خاتون کے ساتھ جڑتے ہیں. بالکل ایسا. میدان کربلا ہے، ہاں. سیدہ زینب کو دیکھیں تو بہنیں جو ہوتی ہیں نا، بہنیں اپنے بھائیوں کا مان ہوتی ہیں. اللہ. بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اللہ اکبر. اور بیٹے ماؤں کی شان ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس زینب نے ماں بن کر اللہ. اپنی شان کو، اللہ. اپنی شان اون و محمد کو اللہ. اپنے مان بے بھائی پر، آئے ہائے. اللہ 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 اللہ. یہاں مان اور شان کا مقابلہ، مان اور شان کا مقابلہ. اللہ اکبر. مان جیت گیا جو مان حسین کو زینب پر تھا. اللہ 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 اللہ. اس مان پر اپنی شان کو قربان کر دیا. اپنی شان کو قربان کیا، اور ایک بھائی کے شان مان پر نہیں، شان کو قربان کر دیا. ایک شان نہیں، 2 شانیں، اللہ اکبر. ایک اون کہلاتے ہیں اور ایک محمد کہلاتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جائے،
خواتین کے حقوق کے علم بردار ہمیں مارچ میں ہر دوسری تیسری گلی میں نظر آتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدہ زینب سے پوچھیں اپنے حق کا مقدمہ کیسے پیش کیا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. دمشق کی مسجد میں بولتی زینب تھی لیکن لہجہ علی کا تھا. علی کا تھا. فصاحت و بلاغت کی وہ جملے کیسے نکلتے ہیں, اپنے حق کے لیے کیسے ڈٹا جاتا ہے, حقوق کی علمبرداری کس چیز کو کہتے ہیں, زینب سے پوچھیں. اللہ اکبر. ہم سے پوچھیں کہ کیسے بات کی جاتی ہے, ہم بتائیں گے آؤ ذرا زینب کی زبان تو دیکھو, اللہ اس کی زبان سے نکلنے والا مقدمہ تو دیکھو. اللہ وہ مقدمہ کتنا مضبوط, پختہ اور قوی تھا اللہ کہ ظالموں کی لمبی قطار سامنے موجود ہے, لیکن مجال ہے کہ قدم لڑکھڑائے ہوں, مجال ہے کہ زبان لڑکھڑائی ہو. اللہ اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کا مان تھی, تو اللہ. انہوں نے اس مان کو برقرار رکھا اور قائم رکھا. اور یہی وہ پیغام ہے جو سیدہ زینب کا بحیثیت ماں بھی اور بحیثیت بہن بھی ان رشتوں کے ساتھ میدان کربلا سے ہمیں ملتا ہے کہ تمہیں رشتوں کا تقدس چاہیے اللہ تو سیکھنا ہے تو زینب سے. اللہ اکبر. انہوں نے بتایا ہے اس دنیا کو کہ عورت کیسے ہوتی, واہ. خاتون کیسی ہوتی, اللہ پردے میں رہ کر اپنے حق کی بات کیسے کی جاتی. کیسے کی جاتی ہے, پردہ چاک نہیں کیا جاتا. جی, شریعت کا حیا کرتے ہوئے اپنے حیا کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے, اللہ اکبر. یہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں مغرب سے پوچھنے کی حاجت نہیں, ہمارے لیے ایک رول ماڈل کافی ہے اور اس کا نام زینب ہے. اور اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ پکار اٹھے نا کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. یعنی عشق کی حدیث کے دو باب ہیں, ایک نواس رسول نے میدان کربلا میں لکھ دیا اور دوسرا دمشق میں سیدہ زینب نے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے مفتی صاحب, بہت خوبصورت اور رچاؤ سے گفتگو اس وقت ہو رہی ہے, مختلف کریکٹرز ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں اس کربلا کے میدان میں. ایک ماں بھی نظر آتی ہے, ایک بہن بھی نظر آتی ہے, ایک بیوی بھی نظر آتی ہے, ایک بیٹی بھی نظر آتی ہے, اور ہر کردار اپنے اوج کمال پر نظر آتا ہے صاحب. یعنی یوں کہیے کہ اوج کمال بھی اپنے کمال کو اس وقت پہنچتا ہے جب اس کردار کی خیرات لیتا ہے. بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین کا جو کردار ہے, جو ان کی سب سے بنیادی جو درسگاہ ہے, وہ دو تین ہستیوں سے استفادہ کیا اور پھر انہوں نے وہ نور پوری کائنات میں پھیلایا. اس میں سب سے پہلا نام فاطمہ بنت اسد کا آتا ہے. اللہ اکبر. میری ماں جیسی ماں سرکار فرماتے تھے. فاطمہ بنت اسد جنہوں نے پرورش کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تمام آل کو قربان کی. اللہ. دوسرا نام آتا بی بی خدیجہ یا ختیجہ کا, جنہوں نے حضرت بی بی فاطمہ کی اور مولا علی کی پرورش کی ہے. اللہ اکبر. یہاں فاطمہ بنت اسد ہیں, وہاں بی بی خدیجہ ہیں, اس کے بعد بی بی فاطمہ, ان دونوں کا ملا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہے. سبحان. اور بی بی فاطمہ کا جو نور نکل رہا ہے وہ بی بی زینب کی صورت میں ہے. اللہ. اور بی بی زینب پھر وہ ایک سپریم لیڈر کی حیثیت سے نظر آ رہی ہیں. دیکھیں, کسی کو نسبت رسول سے ہو جائے, منہ مبارک سے ہو جائے تو ہم سر پہ رکھتے ہیں, خالد بن ولید سر پہ رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. کسی ذرے کو ہو جائے تو وہ آفتاب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. ذر پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ ابو ذر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. حبشی پہ نگاہ پڑتی ہے تو بلال حبشی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. سہیب پہ پڑتی ہے وہ سہیب رومی, ہم سب کے آقا بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب اندازہ کیجیے اس خاندان نبوت کا کیا کیا مزاج ہے. قربان جائیے. اب دیکھیں, مائیں اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہیں, مگر کربلا کی مائیں آل محمد پر اپنے بچوں کو لٹانا چاہتی ہیں. اللہ. کوئی بھی ماں اس رات شب عاشور کو یہ نہیں سبق دیتی کہ تمہیں اپنی جان بچانی ہے, بلکہ سبق یہ ہے کہ محمد کے نام پہ اپنی جان قربان کرنی ہے. اللہ. آل محمد پہ تمہیں اپنی, اب کیا ذرا خیمے میں تو جائیں, یہاں زینب بیٹھی ہیں تو اون و محمد کو درس دے رہی ہیں کہ کل تمہیں اس ریگستان میں اس مقتل کو سجانا ہے, اللہ. اور مقتل کو اپنے خون سے سجانا ہے. اللہ. وہاں ام رباب 6 ماہ کے بچے کو سمجھا رہی ہیں, تو لڑ نہیں سکتا, مگر قربان جاؤں وہ 6 ماہ کا بچہ بھی ہمارے لیے اماموں کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, مگر وہ زمانے کا امام ہوتا ہے. اور آج عظیمت کا, آج بہادری کا, آج شجاعت کا امام بھی وہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے جو چل نہیں سکتا تھا مگر آج زمانے کو چلا رہا ہے. اللہ. ام رباب کو دیکھیے, ام لیلہ کو دیکھیے. ام لیلہ تو ہم شکل مصطفیٰ کو لے کر آ گئیں. اللہ. جو کردار, جو چلیں تو رسول
امام حسین کو جب جن کا نانا کی بیٹھنا رسول جن کا جیسا، اٹھنا رسول جب جیسا، نانا گفتار رسول نانا جیسی، جان کی کردار یاد آ جائے تو پھر نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے. اللہ اکبر. تعال یا علی اکبر، اور علی اکبر آتے تھے، چلتا تھا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. یعنی اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ہم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو ترسا کرتے تھے تو ہم علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کو علی دیکھ کر اس پہ آنسو اکبر، پہنچایا اللہ کرتے تھے. اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں کبھی ام رباب کا خیمہ ہے، وہ ام لیلہ کا خیمہ ہے. اور پھر چھوڑیے، حسین کی صورت ایسی ہے اگر لقمہ حلال ہو مگر جب نظر حسین پڑے تو وہاب قلبی جو عیسائی ہے اس کی ماں اور اس کو اور اس کی بیوی کو مسلمان کر دیتی ہے اللہ اکبر. اور کلمہ پڑھا دیتی ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ عاشور کے دن جب گردن کٹ کر امام حسین کے خیمے کے پاس آتی ہے تو بالوں سے سر کو اٹھا کر ام وہاب ایسے پھینکتی ہیں کہ مال محمد کا صدقہ واپس نہیں لیتی. اللہ اکبر. ہر ماں بڑھ کر کردار دکھا رہی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ سب اپنی کردار کی بلندی پہ نظر آتی ہے. لیکن سیدہ زینب نے جو مطلب عورتوں کو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، آپ یہ دیکھیے رہتی دنیا تک. جیسے یوں کہہ لیجئے کہ آج اللہ تعالیٰ سلامت رکھے افواج پاکستان کو، آج جب وہ بارڈر پہ لڑتے ہیں تو نعرہ تکبیر لگتا ہے پہلا نعرہ، دوسرا نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت، اور تیسرا نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری. آپ یقین مانیے یہ وہ نعرہ ہے جو مطلب ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیتا ہے. اسی انداز سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو پشمردہ دل بھی جو ہے اس کے اندر ایک ہمت، ایک طاقت اور ایک زندگی آ جایا کرتی ہے کہ اب بس کر گزرنا ہے جو کچھ کر گزرنا ہے. کیونکہ وہ ہے نا کہ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح ہلا گئی علی کی بیٹی. یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی علی کی بیٹی. ابد تک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی علی کی بیٹی. بھائی ذرا اس پہ بات کیجئے، اس پہ یعنی جو غرور شاہی تھا اس کو تہس نہس کر دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت اگر اپنے منصب کو سمجھ لے تو جو سچویشن کربلا میں کریٹ ہوئی تھی کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ آخری امید بن گئی تھی کہ اگر وہ برنا آتی تو آج میں اور آپ ایسے بیٹھ کے بات نہ کر رہے. اللہ اکبر. جناب زینب نے اپنے منصب اور اس وقت کو سمجھتے ہوئے جو الویت دکھائی ہے اپنے اندر، اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو طاقت آپٹیمم لیول پر دیکھی جا سکتی ہے وہ وہی لمحہ ہے کہ اگر کوئی مستورہ اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہتی ہے اور اپنے منصب کو سمجھنا چاہتی ہے، بہت اچھی بات کر رہی ہیں، وہی بہت اچھی بات کر رہے ہیں. وہی لمحہ ہے. اس کو صرف وہ گھول کے پی لے. تلہ زینبیہ اور وہ خطبہ اگر کوئی مستورہ یاد کر لے تو جو عورت کی خلقت کا منصب ہے وہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا. منصب اور مقصد، جرت، مقصد وہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ دیکھیں ابھی ذکر کیا علامہ نے، میں یہاں اس کو دہرانا چاہوں گا، جناب آسیہ کا ذکر، اللہ، اس جرت کا مظاہرہ اللہ، کہ ان کو یہ حکم ملا کہ اگر تم ابھی بھی ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو تو تمہیں بخشی ہو جائے گی جان. اور وہ چاروں خانے چت بندھی ہوئی ایک دھوپ کی چٹان، دھوپ اور نیچے فرعون کے سامنے، فرعون کے سامنے فرعون سارا زمانہ جس کا ہے، وہاں ان کا آخری لفظ کیا تھا؟ میں نے کتاب میں پڑھا، میں نے کہا نظر ضرور کروں آپ لوگوں کی. وہ کہہ رہی ہیں، میں یا اللہ تو نے مجھ سے جس محل اور جس خوبصورت فضا کا وعدہ کیا، اللہ، بس میں تیرے پاس آ رہی ہوں، مجھے عطا کر دے. فرعون کو جواب دینے کے بجائے وہ اللہ سے گفتگو کرے. اللہ اکبر. اور وہاں ان کی روح پر اللہ، اللہ. اور اب جناب زینب کو آپ دیکھیں کہ کس قسم کا لشکر، اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب آگے آنے والے حالات کیا ہیں. حالات کیا ہیں؟ بچے ہیں ساتھ، بیمار بھائی ہے ساتھ، بچہ بتیج، یعنی کہ پورا خاندان، اور سب کس کی ذمہ داری حالت ان میں پر ہے. ذمہ داری ان پر ہے. وہ کہتے ہیں نا کربلا کی حسین زینب ہے. اب اس وقت جناب زینب کی جرت کو ذرا غور کریں آپ کہ دربار یزید میں انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور وہ ہر بات انہوں نے کہی ہے جس سے کوئی بھی عام انسان، مرد بھی ڈر سکتا ہے کہ میں یہ بات یہاں ادا کروں گا تو میری موت واقع ہو سکتی ہے. اور جناب زینب کے اس خطبے نے کھلبلی مچا دی. میڈیمز نہیں تھے نا، دورہ تو ایسا تھا اس دور میں کہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کس کا قافلہ کہاں چلا گیا. بالکل ٹھیک. تو جب یہ بات عیاں ہوئی کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، حسین کی بہن ہے، تو اس دربار میں کھلبلی مچ گئی. اور یقیناً وہیں سے آغاز ہوا ہے اس تبلیغ کا جو آج تک جاری ہے. تو عورت اگر اپنے منصب کو سمجھ لے. دوسری جانب یہ دیکھیں آپ کہ عورت نے
اپنے اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، دیکھا گیا نا، یہ تو ایک ماں کا جذبہ ہے. نیچرل بات. مگر کربلا میں یہ دیکھیں حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ کے بھی 4 بچے تھے جو ساتھ گئے تھے مسلم کے، جو شہید ہوئے وہاں پہ. اللہ. جناب اون و محمد وہاں شہید ہوئے. اور حد یہ ہے کہ جناب قاسم 14 سال کے جب شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو انہیں تیار ایسے کیا جا رہا ہے جیسے دولہا بنایا جیسے دولہے کو تیار کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جناب علی اکبر سے جو پھوپھی کو عشق تھا اس کے 4 جملے میں بس آپ کلام کی صورت میں آپ سے نظر کرتا ہوں. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تم کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. مختصر سا وقفہ، لوٹ کے انشاءاللہ میں خاص طور پہ گزارش کروں گا ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے نا، منشور حیات بنا لیں صاحب. ساری کمزوریاں جو آپ کو نظر آتی ہیں نا اپنے اندر، سب دور ہو جائیں گی جب اس خطبے کو آپ سنیں گے. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کربلا اور عظمت خواتین پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ اب ذرا علامہ صاحب آپ بتلائیے. یہ تو ظاہر ہے تا قیامت یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب منشور کی بات ہوگی، جب آئین کی بات ہوگی، چونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے میڈیم کوئی نہیں تھا، نہ ٹی وی چینلز تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ فیس بک، نہ انسٹاگرام، نہ یوٹیوب، تو ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہ دیکھا جا سکتا تھا نہ دکھایا جا سکتا تھا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ ظاہر قدرت کی بنت ہوتی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ اسپوکس پرسن آف کربلا سیدہ زینب کو اسی لیے بنایا گیا کہ میڈیم اس زمانے میں تو نہیں ہوں گے، لیکن جس زمانے میں میڈیم ہوں گے پھر اس زمانے میں جو ہے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ سیدہ زینب نے اس زمانے میں فرمایا کیا تھا. تو کوفے کے بازاروں یا عبید اللہ ابن زیاد کے ظلمت قدیم میں یا شام میں یزید کے ظلمت قدیم میں جو آپ نے خطبات دیے اس کے سینوپسس جو ہیں میں چاہتا ہوں وہ ذرا لوگوں کو سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو آپ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ظلم کدا، عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم کدا ہو یا یزید کا ظلم کدا ہو، تو بات تو بالکل صحیح لفظ کا آپ نے انتخاب کیا ہے. لوگ اس کو جیسا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ دربار کی جگہ اس کو ظلمت کدا کہنا، تو ظلمت کدا اگر کہنا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظلمت کدا وہی ہے اور حقیقت صحیح لفظ کا آپ نے انتخاب کیا. اب رہ گئی بات اگر ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو خطبات کے حوالے سے اور حضرت ثانیہ زہرا، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی یعنی زینب کبریٰ اور علی کی لخت جگر، میں کہوں گا کہ دیکھیے ایک بات کو سمجھنا چاہیے کہ امام عالی مقام یعنی امام حسین مظلوم کربلا یہ علی سے رسول نے لے لیا نا، میرے بیٹے، میرا بیٹا ہے، یہ رسول کی نمائندگی کریں گے. علی کی نمائندگی کی طرف اگر ہم دیکھیں
تو وہ کون نظر آتے ہیں؟ حضرت عباس کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ اب لخت جگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بنت نبی حضرت فاطمہ تو زہرا کی نیابت کون کرے گا کربلا میں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے حضرت فاطمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کار نبوت میں معاونت کی، مدد کی ہے بچپنے سے لے کر کے، وہ بات آئی تھی کبھی شیب ابی طالب کے حوالے سے بھی لے لیں، 3 سال، ابھی کیا ہے 2 سال کی شہزادی تھیں اور 3 سال کے فاقے تھے، اللہ اکبر۔ میں اس وقت یعنی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اسی طریقے سے تو حضرت فاطمہ کی نیابت کون کرے گا؟ نام تو زینب ضرور ہے، لیکن ابھی ہمارے برادر عزیز نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی، مجھے بہت پسند آئی، کہ یہ صرف زینب نہیں ہے، زین بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعاً یعنی اسی لیے ان کو ثانیہ زہرا کا لفظ، ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا، جبکہ حضرت زہرا کا کوئی ثانی نہیں، مگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرت زینب کا نام آیا کہ یہ ہے ثانیہ زہرا۔ وہ خاتون ہیں کہ جو کیا ہے، اب ہم اگر کربلا کو دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا میں جملہ، خطبات کی بات آئی تو جب امام عالی مقام نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے نا، کوفے میں تھے، کہ آ جاؤ، اچھا امام عالی مقام نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو بار بار بلایا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، یعنی طلب کیا ہے کہ آؤ حق کا ساتھ دینے والوں حق کا ساتھ دو۔ تو وہاں یہ قید نہیں ہے مرد کی یا بڑے کی یا چھوٹے کی یا بچے کی یا خاتون کی، تو ہر ایک کو وہ ندا دے رہے ہیں کہ آؤ نانا کے دین کی آبیاری کے لیے میری معاونت کرو، میری مدد کرو۔ تو وہاں پہ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، تو اس کے بعد جب خط پورا لکھ دیا، میں اس کو متن پہ نہیں جا رہا، صرف حضرت زینب نے پوچھا کہ بابا بھائی آپ نے خط لکھ دیا؟ کہاں؟ کہا اجازت ہے ایک جملہ میں بھی رکھ دوں؟ کہا بہن تم کو اجازت ہے؟ تو پیچھے ایک جملہ لکھا کہ حبیب اگر آنا ہے نا تو حسین کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ پیغام کہ اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، نصرت دین اور نصرت حق کے لیے اب حسین کے پاس یہ تک بتا دیا کہ عاشور کتنی قریب ہے۔ اور وہ امام علی مقام کا جملہ بھی نا آفاقی کہ اگر وہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے اتنی ہی قربانی زیادہ دینی پڑے گی، اور پھر اگر ہم اس طرف آ جاتے، اور یہی ہوا۔ اگر کوفے والے اس وقت جب حانی نے کہا کہ جب کیا ہے قیام کر دو عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف، تو اس وقت یہ حضرت مسلم جو کہہ رہے تھے اس وقت وہ بات نہیں ہوئی، تو لہٰذا کیا ہے قربانی کہاں تک دینی پڑی۔ اگر پہلے دن ہی یہ کام ہو جاتا، عبداللہ ابن زیاد جب آیا تھا یا عبید اللہ ابن زیاد جو بھی اس کو نام دے، وہ کیا ہے اس وقت سے اگر اسی وقت روک دیا جاتا، ورنہ سب نے کہا نہیں وہ امام مظلوم کربلا آئیں گے، فرزند رسول آئیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی نے کیا کام کیا، وہ پھر وہ کہتے ہیں جو آپ بات کہہ رہے تھے۔ لیکن میں تو کہوں گا کہ اب یہ ظلم قضاؤں میں وہ حضرت زینب کی بیٹی کی وہ صدا جو پردہ اور حجاب کی اس عالم میں ہے کہ نامردوں کو دیکھنا بھی وہ لوگ گوارا نہیں کرتے، نامحرم کا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کے سروں کو کبھی سورج نے برہنہ نہ دیکھا ہو، اللہ اکبر، وہ خواتین، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو وہی چادر وہ قربان کریں گی، اس لیے کہ سب چیزوں سے اولا کیا ہے نانا کا دین۔ تو وہاں خطبات میں اب ایک جملہ یزید کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، اللہ نے نعوذ باللہ کہنا یہ وہ جملہ مجھے تو ادا بھی نہیں ہوتا ہے کہ آل رسول کے ساتھ معذل کیا ہوا۔ تو وہاں حضرت ثانیہ زہرا نے کیا جواب دیا خوبصورت، ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا۔ ہم نے تو اللہ اکبر، یہ یزید کا دربار یہ شام میں پہنچ گئی ہیں، اور للکار دیکھیے کہ کون کہتا ہے کہ ہمیں کوئی مشکلات پیش آئے، بھی تو ہم نے کیا ہے وہ صبر کا جام پیا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے اسلام کی وہ کیا ہے یعنی خون سے جس کو کہنا چاہیے، اپنے خون سے ہم نے اسلام کو توانا کیا ہے۔ جب اور کوئی چیز توانا ہو جائے نا، نتیجہ اگر آپ کو مل جائے نا تو آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ جتنی بھی تکالیف کربلا میں آل رسول کو دی گئیں، یہ چونکہ وہ اتنا بڑا کانسیپٹ جو وہ حاصل کر رہے تھے، جو مقصد جو حاصل کر رہی تھی، اچھا کون حاصل کر رہا ہے؟ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جی ہاں
خطبات میں بھی، اچھا حضرت ام کلثوم کے خطبات بھی ہیں، یہ خواتین کے بھی، لیکن چونکہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حضرت ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ کے حوالے سے ہے تو وہ خطبات ان کے حوالے سے آتے ہیں، لیکن ہر خاتون کا عزم اتنا ہی پختہ نظر آتا ہے کہ جتنا کیا ہے ایک مسلمان خاتون کا کمال اور اوج کمال جس کو کہنا چاہیے، صرف مردوں کے لیے اوج کمال نہیں ہے بلکہ کیا ہے اوج کمال خواتین بھی اگر دیکھنا ہو تو ایک ایک کردار خواتین کو دیکھیں۔ اس میں علامہ صاحب ایک بات جو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، ظاہر ہے جو اس وقت خواتین آپ کو بیٹھی دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، 1400 برس کم و بیش ہوگا اس بات کو، کتنی صدیاں اور گزر جائیں گی، یہ اذکار کبھی کم نہیں ہوں گے، یہ اذکار کبھی تھمیں گے نہیں، بلکہ یہ اذکار ہمیشہ بڑھتے ہی جائیں گے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ آج کی عورت، آج کی ماں، آج کی بہن، آج کی بیٹی اور آج کی جو بیوی ہے، وہ اپنے آپ کو ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نقوش پا سے کیسے جو ہے فیضیاب کر سکتی ہے، یا یوں کہیے کہ کربلا کی خواتین کے نقوش پا پر کیسے چل سکتی ہے، یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے، اس پہ ذرا گفتگو کی۔ جی جنید بھائی، اگر ہم مرد اور عورت دونوں میں مزاج کے اعتبار سے اگر باہمی تقابل کریں نا، تو جو شکوہ اور شکایت کا جو مادہ ہے وہ مرد کے نسبت عورت میں زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی عورت جو ہے وہ شکوہ کرنے میں، شکایت کرنے میں عجلت پسند ہوتی ہے، اس میں تعجیل کرتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آئی تو اس پر شکایت گناہ ہونا، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے، مرد کے مقابلے میں وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم سیدہ زینب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور میدان کربلا میں موجود دیگر خواتین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر ان ہستیوں نے اور ان خواتین نے اتنے سارے مظالم، مصائب، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 72 کربلائیں برداشت کرنے کے بعد بھی زبان پر اگر شکوہ اور شکایت نہیں لے کر آئیں اللہ، تو پھر اس امت کی کسی خاتون کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی تکلیف پر شکوہ کرے۔ کیا اچھی بات کر رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نہ جانے کس منہ سے سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر، ہم نہ جانے کیسے جو ہے وہ دھڑلے سے سیدہ زینب کی سیرت پر بات کر لیتے ہیں کہ جب کہ ہم ان کی سیرت اور ان کے کردار سے کوسوں دور، یعنی ذرا سی تنگ دستی ہو جائے تو ہم تل ملا اٹھتے ہیں۔ دل ملا اٹھتے ہاں، اور وہاں تو عالم کیا تھا؟ اس کے باوجود خطبات دیکھ لیں، اشارے کیے ہیں علامہ نے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی موقع پر آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت اور شکوہ نظر نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اس جانب اشارہ میں کرنا چاہوں گا، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں، ہاتھ سے گھر کے کام کرتی ہیں، جب سفارش گئی تھی کہ خادمہ دے دی جائے، اس کے بدلے میں تسبیحات فاطمہ دی گئی، لیکن پھر غزوہ خندق کے موقع پر جب آسودگی ہو گئی تو آپ کو جب وہ خاتون جو ہے وہ خدمت گزار کے اعتبار سے دی گئی، جن کو دنیا فضہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، صرف وہ فضہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سیدہ فضہ ہیں، ہمارے لیے فضہ کے معنی چاندی کے ہیں۔ جی ہاں، نسبت اہل بیت نے چاندی جیسا ہی کر دیا تھا۔ یہ اصل نسبت ہے نا کہ حسنین نے جن کو والدہ کہا ہے، اللہ کہا، ہاں بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ اور کیوں کہا ہے؟ تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے اس پر بات کی، اگرچہ وہ خادمہ کے طور پر اس گھر میں موجود تھی، لیکن سیدہ فاطمہ کا ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ، ان کا خیال اور ان کے ساتھ تعلق ایسے تھا کہ جیسے سیدہ فاطمہ کی بہن لگتی۔ اللہ، کوئی آپ نے ایسی آقا دیکھی آج تک جو اپنی خادمہ کو یہ کہے کہ ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی؟ یہ صرف حضرت فدہ کا معاملہ اور سیدہ پاک کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیے نا کہ یہ کردار، اتنا شفاف کردار ہمارے پاس ہونے کے باوجود، ہم اگر کردار میں اتنے ناپختہ ہو جائیں تو واقعی ہم خام لوگ ہیں، نہ جانے کب ہمیں پختگی حاصل ہو۔ یہی سیدہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قصیدہ نور ہے، صبح طیبہ میں ہوئی، اور اس کا جو شعر پڑھا جاتا ہے خاص طور پہ محرم کے موقع پر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اس کے نا کچھ اشعار غیر مطبوعہ ان پبلشڈ بھی ہیں۔ اچھا، اس میں سیدہ فدہ کا تذکرہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہاں فرمایا کہہ دو فدہ، اب سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں خادمہ کے ذریعے سے غلام حاضر ہے، جی، کہہ دو فدہ
دے دے سونے کا نوالا نور کا، اللہ اپنے بچوں کا تصدق، اللہ دے دو صدقہ نور کا۔ دے دو صدقہ نور، سبحان بس وہ بچوں کا تصدق اگر مل جائے اللہ 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 سبحان تو اللہ پھر وہ ہمارے لیے سب سبحان کچھ ہے، اللہ، اور سبحان اس کائنات میں جو کچھ ہے انہی حسنین کریمین اور ان کی بالکل امی جان کی برکت ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، ایسا ہی زمانہ جتنا لنگر کا۔ بالکل پوری کائنات میں چکی سیدہ پاک کی ہے۔ اور اس میں دیکھیں مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں اسی موضوع کو ذرا سا آپ ٹو کر لیجئے، بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ رک کے اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ موجودہ دور میں اگین وہی بات ہے، میں نے کہا نا ایک جملہ کہ ہاتھ تنگ ہو جائے تو ہم تل ملا اٹھتے ہیں۔ اچھا کھجا اس کے کہ کسی کی جوان اولاد چلی جائے وہ تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ کفریہ جملے آ جاتے ہیں کہ میں ہی ملی تھی، یا میں ہی ملا تھا، یا میرا ہی بیٹا ملا تھا، یا میرا ہی گھر ملا تھا، ہے نا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ یہ بھی گیا اللہ قبول کرے، پتہ نہیں ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا، وہ بھی گیا اللہ قبول کرے، پتہ نہیں ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ وہ اس کیفیت میں، اس منزل کے میں تسلیم و رضا کی، اور ہم اس منزل پہ کھڑے ہوئے، اس منزل تک کیسے پہنچیں گے صاحب؟ ایک جملہ کہہ دوں کہ گیا نہیں بلکہ ایک جاتا تھا تو سارے بڑھ کے کہتے تھے اب ہمیں اجازت دیجیے۔ بالکل بالکل ایسے بالکل ایسے بالکل ایسے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے لیے رول ماڈل اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ بچے کی زبان سیکھتی ہے، جو ماں کہہ رہی ہوتی ہے وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے اور سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ماں اگر شکوہ کرتی ہے تو بچہ زمانے سے شکوہ کرتا ہے، اور بچی دیکھے کہ گھاٹی کے اندر 3 سال مشکل کیوں، جسے ملکۃ العرب کہتے ہیں، جو زمانے کو کھلانے والی ہے، وہ اگر کھال اور وہ کیا کہتے ہیں گھاس ابال کے بچوں کو کھلا دے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور یہ فاطمہ کی تربیت ہے جسے بی بی زینب کہتے ہیں۔ ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ دیکھیں زبان سے اگر شکوہ ادا ہو تو رحمان سے دوری کا سبب بنتی ہے، اور اگر شکر ادا ہو تو رحمان سے قربت کا سبب بنتی ہے۔ اور قربانی قربت کے لیے ہوتی ہے۔ قربانی اس وقت ہوگی کہ جب آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے جوارح اس قربت کے مطابق ہوتے جائیں گے تو مطابقت ہوگی، اور پھر رحمانی صفات آپ کے حامل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج کی عورت دیکھیں، آپ جس طرح بڑی پیاری بات کی اور یہ ہمارے بھائی بھی کر رہے تھے، ہر بات میں شکوہ۔ میرا کاروبار ایک دن اچھا چلا، ایک ہفتہ اچھا چلا، اور ایک دن برا چلا تو زبان سے شکوہ۔ گھر کے اندر مال آتا رہا اور اگر 1 مہینہ کم ہو گیا تو شکوہ۔ مگر قربان جائیے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ہر ایک کو قربان کر دیا اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تقوی کسے کہتے ہیں کہ پرہیزگاری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا۔ وہ مدینہ ہو تو احتیاط کے ساتھ زندگی، وہ مکہ ہو تو احتیاط کے ساتھ زندگی، وہ کربلا ہو تو احتیاط کے ساتھ زندگی، وہ کوفہ کا دربار ہو تو احتیاط کے ساتھ زندگی، وہ شام کا دربار ہو تو احتیاط کے ساتھ زندگی، واپس مدینے آ جائیں تو ایسی احتیاط سے جوڑ دینا کہ جو اس احتیاط سے جڑ جائے اللہ اس سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تو آج آپ کو رول ماڈل بنانا ہوگا بی بی خدیجہ کو، فاطمہ بنت اسد کو، حضرت بی بی فاطمہ۔ جب مائیں بار بار کہیں گے، بھئی چھوٹا جملہ یاد آتا ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہنے لگے کہ الحمدللہ کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تو آپ کی والدہ نے کہا اس میں تیرا نہیں میرا کمال ہے۔ میں کیسے آپ کا کمال ہے؟ کہا بغیر وضو اور درود پڑھے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا۔ اللہ اکبر۔ تو جب مائیں وضو کر کے درود مصطفیٰ پڑھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو بچے زمانے کے امام بن جاتے ہیں۔ یہ خود ایک سائنس ہے، اور یہ میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جو ماں حمل کے دوران ذکر اذکار کرتی ہیں وہ ٹرانسفارمیشن آف کریکٹر جو ہے ان ذکر و اذکار کا ان کے اندر ہوتا ہے۔ اب جب درود آپ سرکار پر اور آل رسول پہ بھیجیں گے تو وہ بچہ تو پیدائشی جو ہے حب رسول میں ہی پیدا ہوگا۔ تو آج چلڈرن سائیکولوجی ہمارے یہاں لوگ نفسیات دواؤں میں بہت زیادہ ہے، انزائٹی بہت زیادہ ہے، انزائٹی کی جو گٹی دی جا رہی ہے، ڈپریشن کی گٹی دی جا رہی ہے۔ مگر قربان جاؤں سیدنا علی امام علی مقام ہوں، سیدنا علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائیں، سید عباس کا لاشا اٹھا کے لائیں، سیدنا علی اصغر کا لاشا اٹھا کے لائیں، اونو محمد کا لاشا اٹھا کے لائیں، وہاب کلبی کا لاشا اٹھا کے لائیں، حبیب ابن مزاحم کا لاشا اٹھا کے لائیں۔ اطمینان قلب سیدنا امام علی مقام کے چہرے پر نظر آتا ہے، اور اسی طرح بی بی زینب کے نہ صرف چہرے سے نظر آتا ہے
بلکہ زبان مبارک سے شکر کے کلمات ادا کرنے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیٹے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعائیں قبول ہو تو زبان پکڑ کہتے تھے اس زبان سے شکوہ چھوڑ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی اور شکر ادا کرتے رہو گے، شکر ادا کرتے رہو گے، اتنی نعمتیں ہوں گے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی اور پیچھے بھی۔ اگر آج کی مائیں کامیاب و کامران ہونا چاہتی ہیں تو بی بی زینب کا وہ کردار اپنا لیں، اٹھائیں تاریخ کے اندر کہ زینب نے کبھی شکوہ کیا ہو، اٹھائیں تاریخ کو کہ ام لیلہ نے شکوہ کیا ہو، ام رباب نے شکوہ کیا ہو، ایک رقیہ نے کیا ہو، حضرت سکئی نے کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جان جاری ہے شکر ادا کر رہے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ مثالیں ہیں نا۔ میں تو ایک بات عرض کروں، بڑی عامیانہ سی ایک مثال ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ٹربل شوٹر ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی ٹربلنس ہوتی ہے، کوئی ٹربل آتی ہے تو مرد کو کہا جاتا ہے کہ ایکچولی مطلب فیملی میں ٹربل شوٹر جو ہوتا ہے مرد ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جو ہے وہ فنومنا بالکل تبدیل ہو گیا، بالکل تبدیل کربلا میں، کہ اتنی بڑی ٹربل، اتنی بڑی ٹربلنس، اتنی بڑی قیامت، لیکن یہاں ٹربل شوٹر جو ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے اس مقام پہ اس پورے قافلے کو سنبھالا ہے جس مقام پہ مرد کے بھی جو قدم ہیں وہ ہلنے لگ جائیں کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے، اور اس میں ایک کردار اور میں چاہتا ہوں اس کردار پہ ضرور بات ہو کہ جنہیں امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ میں نے تو اپنی نصف شب کی دعاؤں میں بی بی سکینہ سلام اللہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو پایا ہے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ضرور ہونا چاہیے کہ وہ بچی، بظاہر ظاہر ہے وہ بچی ہی تھی معصوم سی، لیکن انہوں نے بھی صاحب رہتی دنیا تک ہر بچی کو بتا دیا کہ ایسا کریکٹر ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک خاکہ چل رہا تھا کہ میں اب بات کروں گا جناب حضرت ام المؤمنین کی کہ ان کا کیا کردار رہا پورے اس واقعے سے لے کے جو ہمیں اگر آپ سوچیں کہ ان احساسات اور ان کیفیات کو جب اللہ نے خلق کیا ہوگا تو اگر ان کو وجود کے چہروں میں دیکھنا چاہیں تو رحمت للعالمین کا چہرہ ضرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، شجاعت اور عقل مندی کا چہرہ دیکھا جائے تو جناب علی کا ہے، وفا کا چہرہ دیکھا جائے تو وجود عباس ہے، اور طہارت کا اگر خلق ہوا تو جناب سیدہ۔ اللہ، اور ان کی نیابت کیسے کی ہے جناب ام المؤمنین نے کہ ایک واقعہ ہے حدیث کہ جب عقد ہونا تھا اور حضرت عباس کو اس وقت پہ موجود ہونا تھا تو حضرت ام المؤمنین کو حضرت مسلم کو کہا گیا کہ ایسی جری قبیلے کی جری عورت کو سے عقد کرنا چاہیے جس سے ایک ایسا جری بیٹا پیدا ہو جو حسین کی نیابت کرے۔ وہ حضرت مولا کائنات نے حضرت عقیل علیہ السلام کو علم الانساب کے وہ ماہر تھے، علم الانساب کے ماہر تھے، ان سے فرمایا تھا کہ بھائی جان میں ایسی کوئی مطلب عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے جو جری اولاد نصیب ہو، اور وہ دیکھ رہی تھی ان کی نگاہ کے ہونے والا۔ اب یہ مرتبہ دیکھیں، عقیل سے شاید اس لیے کہا تھا کہ تم بھی ایک مسلم مانگ لو۔ ایگزیکٹلی یہی بات، بالکل کیا اچھی خوبصورت بات یہی ہے۔ اب سوچیں کہ عورت کا مرتبہ ہے کیا، اتنی اچھی بات انہوں نے کی۔ عورت اگر اپنا منصب سمجھ لے تو اس کا مرتبہ ہے، اور اگر وہ منصب نہ سمجھے تو وہ پھر اپنے ایسے ہی کمپلینس کرتی رہے گی۔ اور اگر وہ زندگی میں اپنا بڑھاؤ چاہتی ہے، دیکھیں نا مرد کو ولی بنایا اللہ نے، کہا تم میرے نائب ہو، مگر کربلا کیا بتا رہی ہے کہ اگر عورت ولی کا مقام لینا چاہتی ہے تو دیکھ لے زینب کو۔ اب یہ کتنی بڑی مثال ہے خواتین کے لیے، مستورات کے لیے اپنا آپ بہتر کرنے کے لیے آنے والی دنیا میں اور اس دور میں جس میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے منصب کو نہ سمجھتے ہوئے انسان غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے بات کو میں واپس وہیں لے کے آؤں گا کہ تربیت، عورت جب اپنے آپٹیمم پہ آتی ہے تو علامہ اقبال کی ایک نظم بھی ہے اس موضوع پہ کہ وہ اپنے بچے کی ایسے تربیت کرے کہ وہ ہر چیز کو فیس کرنے کے حامل ہو اور اس کا مرتبہ ایسا ہو جائے کہ وہ طاقتور پہاڑ کی طرح ہو، نہ صرف کہ گلاب کی طرح مرجھا جائے۔ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے اس کے اوپر۔ تو عورت کے منصب میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ مرد جو اس کی گود سے چل رہا ہے اس کی ایسی تربیت کرے۔ جناب سکینہ کے حوالے سے ایک بہت، یہ میرا ایسا ٹاپک ہے جو میں اس پہ بہت دیر بات نہیں کر پاتا اور ایام بھی وہی ہیں۔ جناب سکینہ کے بارے میں کیا والدہ سکینہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ امام حسین سے کتنی کلوز ہیں؟ اللہ، اور کیا یہ ان کے بغیر سو سکتی ہیں یا نہیں سو سکتی؟ اس کے باوجود اس قربانی اور اس پورے عمل کے اندر کتنی پاور دی ہے خواتین نے۔ اللہ، اگر یہی خواتین کہیں چوک جاتی
تو شاید کسی ایک مرد پہ، کسی صحابی پہ، کسی شہید ہونے والے پہ تھوڑا فرق پڑتا، مگر وہب قلبی سے لے کے صلوات اللہ علیہ تک، بی بی زینب تک جتنا طاقت مستورہ سے ملا ہے، وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس دور کے بعد یہ عمل ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عورت سے کام لیا گیا، کتنا بڑا کام ہے یہ۔ تو جناب سکینہ کی والدہ یہ جانتے ہوئے کہ جناب سکینہ کا سب سے پیارا پیار جو تھا، جو قرب تھا، وہ امام حسین تھے، اب نہیں رہیں گے، اس کے باوجود وہ سارا کچھ ویسے ہی ہوا جیسے پلان تھا۔ اور اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے کہ عورت ولی کو پیدا بھی کرتی ہے، عورت علی کو پیدا بھی کرتی ہے، اور وقت بننے پر علی بن بھی جایا کرتی ہے۔ کیا بات کی آپ نے، بہت خوبصورت۔ جناب سکینہ کے حوالے سے چند میرے پاس کلام کے الفاظ ہیں، میں نوحہ ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف دہ بات یہ ہے اس میں کہ کچھ روایتوں میں 6 سال، کچھ میں 4 سال، کچھ میں 7 سال ذکر ہے، مگر یہ سوچیں آپ کہ اس سن کی مستورہ پہ، بچی پہ ظلم جو ڈھایا گیا وہ کسی پر نہیں ڈھایا گیا، کہ کسی جگہ تو قافلے میں رسی چھوٹی پڑ رہی ہے اللہ، اور کسی جگہ زندان میں جہاں پر ایک پورے یعنی کہ باعمر آدمی اور عورت کا دم گھٹ جائے، وہاں وہ بچی قید ہے۔ مجھے نہیں پتا وقت کتنا ہے، اگر وقت ہے ذرا سا تو میں آپ کی اس کلام سے پہلے صرف میں 2 جملے عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ آ جائے بات کہ بی بی سکینہ کا آپ دیکھیے کہ لیول کیا ہے، ان کی ذہنی مطلب آپ لیول دیکھیے کہ اہل بیت اطہار بچہ جو ہے نور کا ہے۔ عالم یہ تھا کہ جب قافلہ شام کی سرحدوں میں داخل ہو رہا تھا تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے محب تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ ڈھول تماشے وغیرہ ہو رہے ہیں، کیا معاملہ؟ کسی نے بتایا اہل بیت کا قافلہ ہے۔ روح کانپ گئی ان کی، دوڑتے ہوئے گئے، جیسے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سرہائے اقدس جو ہیں وہ نیزوں کے اوپر ہیں۔ تو اس وقت آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ایک آواز آئی کہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے۔ تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ موجود تھیں، تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں محب اہل بیت ہوں، آپ کا غلام ہوں، مجھے یہ بتائیے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ پتہ اس جملہ کیا کہا تھا بی بی سکینہ؟ سے فرمایا تھا کہ میرے بابا جان کا سر اقدس تھوڑا سا پیچھے کروا دیں، کیونکہ ان غیر مردوں کی نگاہیں ہمارے اوپر پڑ رہی ہیں۔ اور اس وقت تاریخ بتاتی ہے 400 یا 500 دینار آپ نے دیے تھے اور سر اقدس ایک طرف ہوا، تو اس کے بعد جا کے آپ کو چین ہے۔ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ اہل بیت کی تربیت ہے۔ جی شہزادی حضرت سکینہ کے کہتے ہیں کہ جب آگ لگائی گئی خیموں میں تو ان کے کرتے میں آگ لگ گئی، تو کسی نے قریب آیا کہ بجھا نہیں چاہا آگ کو، تو اس وقت حضرت سکینہ کا یہ جملہ تھا، یعنی آگ ایک دفعہ جسم پہ آگ قریب آ گئی، کپڑا جل رہا ہے اور کوئی قریب آ رہا ہے تو کہہ رہے اے شخص میں آل رسول، میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہیں آنا، یعنی آگ میں جلنا برداشت ہے، نامحرم کا قریب آنا یہ اس کا عالم۔ سکینہ سے حب جو ہے اس کا لیول یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شہادت کے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ ہے سکینہ، اور اگر وہ نہ ہو تو کچھ نظر نہ آئے۔ سب سے زیادہ پیار اولاد سے ہوتا ہے، یہ قربانی امام نے دے کر ثابت کر دیا کہ وہ عشق الہی میں کتنے آگے تھے۔ کہا رو کر سکینہ نے میں کب گھر جاؤں گی بھیا، گھٹن ہے قید خانے میں یہاں گھبراؤں گی بھیا، کہا رو کر سکینہ نے میں کب گھر جاؤں گی بھیا، مجھے اب نیند بھی آتی نہیں اس قید خانے میں، گزرتے ہیں میرے دن رات اب آنسو بہانے میں، یوں لگتا ہے یہاں زندان میں مر جاؤں گی بھیا، کہا رو کر سکینہ نے میں
کب گھر جاؤں گی بھیا، ہے آیا حکم ظالم کا علیحدہ، قید کرنے کو علیحدہ، قید ہونا ہی بہت ہے، میرے مرنے کو یوں لگتا ہے یہاں زندان میں رہ جاؤں گی بھیا، یوں لگتا ہے یہاں زندان میں رہ جاؤں گی بھیا، اور ہوا بھی پھر آخر میں یہی کہ سکینہ زندان میں رہ گئی۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تشریف لائے۔ چند مصرے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر ساجد چشتی صاحب کے کہ سلام اے مرتضیٰ کی لاڈلی یا زینب، سلام اے مرتضیٰ کی لاڈلی یا زینب، سلام اے زہرا کی نوری کلی یا زینب، تیرے نانا کی عظمت پر سلامی ہے فرشتوں کی، تیرے نانا کی عظمت پر سلامی ہے فرشتوں کی، جو تو نے دین کو دی روشنی یا زینب، تیرے بابا کا خون بھی دین ہی کے کام آیا ہے، تیرے بچوں نے بھی قربانی دی یا زینب، خواتین جہاں کو تیرا اسوہ اب بھی رہبر ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، مائیں بہنیں بیٹیاں، بس یہی سمجھ لیں کہ یہی نقوش پا ہیں جن پہ چلنا ہے کہ خواتین جہاں کو تیرا اسوہ اب بھی رہبر ہے، سکھائی تو نے شان بندگی یا زینب، تیرے پردے کو حوریں بھی سلامی دینے آتی ہیں، تیرے پردے کو حوریں بھی سلامی دینے آتی ہیں، بتائی تو نے حرمت پردے کی یا زینب، یہ ساجد بھی گدا تیرا سلامی پیش کرتا ہے، یہ ساجد بھی گدا تیرا سلامی پیش کرتا ہے، مٹے عالم کی اب تیرگی یا زینب، مٹے عالم کی اب تیرگی یا زینب۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ با خدا نہیں ہے، حسین باغ نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں، انہی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کا اب شاید